کمفرٹ زون۔ آئیے سمجھتے ہیں ایک مینڈک کی مثال سے، کہیں آپ اس زہر کا شکار نہ ہو جائیں۔ مینڈک بڑے مزے سے تالاب میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، کافی دیر سے کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ خوراک کی تلاش میں وہ پانی سے نکل کر کنارے پر آیا تو وہاں ایک پتھر پر کھانے کی چیز پڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور پتھر پر چڑھ کر جیسے ہی وہ خوراک کے قریب ہوا تو ایک انسانی ہاتھ نے اس کو پکڑ کر تھیلے میں ڈال دیا۔ وہ چلایا، پھر پھرایا، لیکن تھیلے سے باہر نہیں نکل سکا۔ اس آدمی نے گھر آ کر ایک برتن میں پانی بھرا، اس کو چولہے پر رکھا اور مینڈک کو اس میں ڈال دیا۔ مینڈک نے صاف پانی دیکھا تو وہ اس کو اچھا لگنے لگا۔ وہ اس میں تیرنے لگا اور اس کو انجوائے کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کو محسوس ہوا کہ پانی کا نچلا حصہ آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے۔ اس نے پرواہ نہ کی، کچھ دیر بعد سارا پانی گرم ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہ شدت اختیار کرتا رہا، لیکن اس نے اپنی قدرتی صلاحیت سے اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا۔ پانی گرم ہوتا گیا اور وہ اپنی جسمانی ٹھنڈک بڑھاتا گیا۔ 2 منٹ کے بعد پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ مینڈک نے اپنے جسم کو اس کے مطابق ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مسلز جواب دے گئے۔ اب اس نے اچھل کود شروع کر دی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اس برتن سے باہر نکلے، لیکن اس کی تمام جدوجہد بیکار ثابت ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کانپنے لگا، اس کے جسم میں توانائی ختم ہو چکی تھی اور کچھ ہی لمحوں میں کھولتے ہوئے پانی کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا۔ ہم انسانوں کی مثال بھی مینڈک کی اس کہانی جیسی ہے۔ ہم میں سے 98% لوگ ایسے ہیں جو اپنا وقت ایک خطرناک ترین جگہ پر گزارتے ہیں۔ جی ہاں، خطرناک ترین جگہ۔ یہ جگہ کمفرٹ زون ہے، جو انسان کی صلاحیتوں کا قتل اور اس کے ہنر کو زنگ آلود کرتا ہے۔ مینڈک والی مثال کا جائزہ لیں۔ اگر مینڈک پتیلے کے صاف پانی کے مزے نہ لیتا اور پانی شدید گرم ہونے سے پہلے وہ چھلانگ مار لیتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی نا، لیکن وہ پڑا رہا۔ اس نے ایک بہترین موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس نے چیلنج کو عارضی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب بات اس کی برداشت سے باہر ہو گئی اور اس کے لیے پانی سے نکلنا بے حد ضروری ہو گیا، تب اس کے پاس اتنی توانائی ہی نہیں بچی کہ وہ اپنی جان بچا پاتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم گزارے لائق زندگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس محنت کرنے، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے، خود کو نکھارنے اور عام سے خاص بننے کا ایک سنہری موقع موجود ہوتا ہے، لیکن کمفرٹ زون ہمیں اس قدر لطف و سرور کا عادی بنا لیتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اس کی پہنائی ہوئی بیڑیوں کو ہم توڑ ہی نہیں سکتے۔ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ بس زندگی گزر رہی ہے نا، تو گزرنے دو، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ تو کیا آپ کے اندر کمفرٹ زون سے نکلنے کی ہمت ہے؟ اگر ہے تو اٹھیے اور اپنے زور بازو سے جیل کی یہ سلاخیں توڑ کر خود کو آزاد کریں۔ لیکن آپ اب بھی آزاد نہیں ہوں گے۔ کمفرٹ زون سے نکل کر آپ ایک اور دائرے میں آ جائیں گے جس کو فیئر زون کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ہر وقت یہ فکر کھاتی رہے گی کہ میں کوئی نیا قدم تو اٹھا لوں گا، لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اپنا پورا زور لگا کر ان سلاخوں کو بھی مروڑ دیتے ہیں۔ آپ فیئر زون سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تیسرا دائرہ شروع ہو جاتا ہے جس کو لرننگ زون کہتے ہیں۔ اب آپ کے اندر ہمت آ چکی ہوتی ہے، آپ نئے چیلنجز لیتے ہیں، آپ نئے تجربات بھی کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے۔ آپ ہر انسان اور ہر واقعے سے سیکھتے ہیں۔ سیکھنے کا یہ سفر آپ کو ایک بہترین شاندار دائرے میں لے جاتا ہے جس کو گروتھ زون کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس خطے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں آ کر سب سے پہلی کامیابی آپ کو یہ ملتی ہے کہ آپ کو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے۔ یہ مقصد آپ کو آگے بڑھنے کی موٹیویشن دیتا ہے، یہ آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے۔ کبھی آپ سمت کھو جائیں تو یہ آپ کو واپس ٹریک پر لاتا ہے۔ اٹھیے، اپنا شمار دنیا کے ان 2% خوش قسمت لوگوں میں کیجیے جو کمفرٹ زون کی سلاخوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دھکیلتے دھکیلتے گروتھ زون میں لے آئیے،
کہ کامیابی کا راز بھی یہی ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ایک دانا آدمی کی یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تم وہی کر رہے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ اور مولانا رومی کے یہ الفاظ تو انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ خدا نے تمہیں اڑنے کے لیے بنایا مگر تم رینگ رہے ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔